يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاک اللہ خیر. تو سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں فضیلت الشیخ مطیع الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ کا، جو حیدرآباد سے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں وقت دیے، اور اللہ رب العالمین سے آپ کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ رب العالمین آپ سے تعدم حیات دین کی خدمت لیتا رہے. اس کے بعد میں اشتیاق احمد فیضی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں، ہمارے محترم جناب بابا نظر محمد خان صاحب کا، امیر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر کا، اور نائب امیر صوبہ کرناٹک کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور دیگر علماء کرام کا بھی میں استقبال کرتا ہوں، ذمہ داران کا بھی، اور آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے کارکردگی الحمدللہ پورے ہندوستان میں معروف ہے، اور جانتے بھی ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین یہاں کی سرزمین سے اور یہاں کی سرزمین پر رہنے والوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دین کی خدمات لے رہا ہے، اور یہاں کے خدمات سبھی کے سامنے معلوم ہے. مختصراً طور پر جمعیت کے خدمات کے سلسلے میں کچھ باتیں شیخ عدنان احمد عمری مدنی حفظ اللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعیت اہل حدیث ضلع گلبرگہ و یادگیر کے امیر محترم جناب نظر محمد بابا خان صاحب ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ کافی سالوں سے الحمدللہ پورے منظم اور متحد انداز میں یہاں کی جمعیت دعوتی سرگرمیوں میں مگن ہے، دعوتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. شہر گلبرگہ میں کل 24 اہل حدیث مساجد ہیں جہاں پر 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کی جا رہی ہے. 2 مسجدیں زیر تعمیر ہیں، اور 3 جگہیں جو ہیں مسجد کے لیے خریدی گئی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی مستقبل میں مساجد اس پر تعمیر کی جائے گی. اسی طرح شہر گلبرگہ میں 5 مدارس ہیں، جس میں سے 4 خواتین کے مدارس ہیں اور 1 لڑکوں کا مدرسہ ہے. اس کے علاوہ شہر گلبرگہ کی ایک مایاناز خوبی یہ ہے کہ یہاں پر جو علماء موجود ہیں ان کو ایک منظم انداز میں ضلع گلبرگہ کے اطراف و اکناف کے جتنے قریے ہیں، جو لگ بھگ 80 ہیں، ان قریوں میں روزانہ ایک عالم کو بھیج کر ان کی تربیت اور اصلاح کا کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گلبرگہ میں بیت المال بھی قائم ہے، جس کے ذریعے دینی اور رفاعی اور دعوتی کام انجام دیے جاتے ہیں. جیسے جو ہے
جو غریب اور محتاج لوگ ہیں انہیں قرض حسنہ کے طور پر قرض بیت المال کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں غریب اور محتاج لوگوں تک راشن کٹس بانٹے جاتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو روزگار کی چاہ رکھتے ہیں لیکن مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزگار نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کے لیے ٹھیلا بنڈی دی جاتی ہے، یا پھر آٹو رکشہ دیا جاتا ہے، یا خواتین کے لیے سلائی مشین وغیرہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت المال کی جانب سے بیوہ اور مطلقہ خواتین کا ماہانہ وظیفے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیت المال کی جانب سے گلبرگہ میں اور اس کے ضلع میں جو مساجد ہیں ان مساجد میں جو علماء صباحی اور مسائی تعلیم میں مصروف ہیں ان کی تنخواہ کا انتظام بھی گلبرگہ بیت المال جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کیا جاتا ہے، خصوصاً جو انجینئرنگ اور میڈیکل کرنے کی چاہت رکھتے ہیں لیکن مالی تندرستی کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم میں حصہ نہیں لے پاتے، ایسے طلباء کے لیے بھی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ بیت المال کی جانب سے اسکالرشپس کا بھی انتظام کرتی ہے۔ الحمدللہ مختلف میدان میں جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی کارکردگیاں رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ ہفتہ واری دروس مساجد میں منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ماہانہ واری پروگرام بھی مختلف مساجد میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ الغرض بیت المال جمعیت اہل حدیث کی جانب سے مختلف رفاہی، دعوتی اور اصلاحی کام جو ہے انجام دیے جا رہے ہیں۔ بیت المال جمعیت اہل حدیث کا سالانہ خرچ 1 کروڑ روپے ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور محسنین کے تعاون سے یہ اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر محترم کو ٹھیک اسی طرح یا اس سے بھی بہتر انداز میں جماعت اور جمعیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو بھی امیر محترم کا اتحاد کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھی جمعیت اہل حدیث اور بیت المال کی جانب سے ہونے والی کارکردگی۔ خصوصاً یہ ہے کہ تقریباً ایسے گاؤں 80 گاؤں جہاں مسجد تو بنی تھی یا مسجد نہیں ہے، لوگ مسلمان تو تھے نام کے، لیکن ہمارے بھائی محمد شفیق بھائی جو ہیں ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں جا کر اور اپنے اس دوران میں بھی اس دورے میں بھی جو ہے کئی ایک مرتبہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اور ہم تمام کے اندر اخلاص پیدا کرے، آمین۔ یہ بہت اہم کام ہو رہا ہے۔ 80 سے زائد گاؤں میں جو ہے جا کر کام کرنا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو۔ تو اس مجلس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ اشتیاق احمد فیضی حفظہ اللہ، جن کی فراغت فیض عام سے معاونات بھنجن سے ہوئی 2003 میں، جن کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے، اور وجے واڑہ میں امامت اور خطابت کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومصليا ومسلما وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، معزز اراکین جماعت، عمائدین شہر اور پیارے بچوں، حمد و صلات کے بعد میں نے 2 جگہ سے آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک مشہور حدیث پیش کی ہے۔ اسی کی روشنی میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں تھوڑا پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہوں، خطابت کا زیادہ نہیں کرتا ہوں، بس زور زبردستی سے کام چلا لیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی کرم فرمائی ہے کہ وہ کبھی کبھار ادھر ادھر لے جاتے ہیں، ویسے حالانکہ میں امامت ہی کرتا ہوں، امامت اور خطابت، لیکن پھر بھی خطابت کا شوق اتنا نہیں آیا۔ خطیب ایک ہی دیکھے ہم، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر علماء کرام خطابت کرتے تھے۔ بہرحال تو میرا موضوع ہے تزکیہ نفس، بہت مشہور اور معروف، اور آپ لوگوں نے کئی بار اس موضوع پر خطاب سنا ہوگا۔ پھر بھی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تزکیہ کا معنی کیا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک صاف کرنا، کسی چیز کو میل کچیل، گرد و غبار اور دیگر خرابیوں سے پاک صاف کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی ہے تزکیہ کا، ایک دوسرا معنی ہے بڑھانا اور نشو و نما دینا، اور یہ دونوں معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ نفس، نفس کا معنی وہ روح اور وہ جوہر اور مادہ جو انسان کو بولنے، سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے اور کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جب وہ جوہر، وہ طاقت، روح انسان کے جسم سے جب باہر نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس نفس کا تزکیہ کرنا، اس نفس کو پاک و صاف کرنا برائیوں سے، رذائل سے، برے اخلاق اور کردار سے، اور اس نفس کو تزکیہ کرنا اچھے اعمال انجام دے کر کے، نیکیوں سے اور خوبیوں سے اس کو منظم کرنا اور اس کو آراستہ اور پیراستہ کرنا۔ تو تزکیہ نفس 2 طرح سے ہوگا، برائیوں کو چھوڑ دینا اور اچھائیوں اور نیکیوں کو اپنا لینا۔ صرف برائیوں کو چھوڑ دینے سے ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اور صرف نیکیوں کو اپنانے سے ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ برائیوں کو چھوڑنا بھی ہے اور اچھائیوں اور نیکیوں کو اپنانا بھی ہے، تبھی جا کر کے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ ہمارے نفس کے تزکیے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمارے نفس کے تزکیے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ تمام انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تمام انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ان انسانوں میں سب سے بہتر گنہگار، سب سے بہتر انسان، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں،
اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے نفس کے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اور نفس کے تزکیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر سنن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی ہے جو اسے نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے جو آپ کو برائیوں پر ابھارتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فلا یأمرنی الا بخیر، اب وہ مجھے خیر کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیتا، اب وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے اور وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع الغرقد میں گئے، شہداء اور انتقال کر گئے جو صحابہ اکرام ان کی مغفرت کے لیے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ پھر جب واپس آئے تو وہ پورا واقعہ ہے، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھر میں آئی اور دوڑتے ہوئے آئی اور لیٹ گئی جس سے وہ جو ہے ہانپ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آپ نے بھی سمجھ لیا کہ شاید اما عائشہ ہی ہیں، اور آپ نے جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں ہانپ رہی ہیں؟ قد جاءک شیطانک، کیا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کیا، اس لیے وہ ڈھونڈتے ہوئے گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کہا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ تو انہوں نے چپ کر کہا کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے۔ اور نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک نفس لوامہ، نفس لوامہ جو برائی پر، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے اور برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی کو اس کے سامنے خوبصورت شکل میں لا کر پیش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دشمن سے بچو جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے پہلو میں جو دشمن بیٹھا ہوا ہے اس دشمن کو پہچانو اور اس دشمن سے بچو، اور وہ کون ہے؟ تمہارا نفس ہے۔ تو یہ نفس جو ہے برائی پر ابھارتا رہتا ہے، ایک انسان کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمارے نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ بزرگ اور دوستو اسلام بھائی، تزکیہ نفس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیے سب سے پہلے کھیت میں ہل چلاتا ہے، مٹی نرم کرتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے اور اس میں پانی ڈالتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تب جا کر کے وہ فصل ایک دن کاٹتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ بیج ڈال دیا خلاص کام ختم، نہیں، بلکہ بیج ڈالنے کے بعد، ایک پودا لگانے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اس کے ارد گرد جالی لگاتا ہے اور اس میں کھاد اور پانی ڈالتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ اس کو بکریاں نہ کھا لیں، کوئی آدمی چرا کرنے لے جائے، اس کو کوئی ایسے ہی رونق نہ ڈالے، اس لیے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو بیج ڈالنے کے بعد اس میں کھاد اور پانی ڈالنا اور اس میں جالی بھی لگانا، اس کی حفاظت کرنا، یہی مثال ہے تزکیہ نفس کی، کہ نفس کو جہاں ایک طرف برائیوں سے بچانا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے،
گناہوں سے دور رکھنا ہے، وہیں پر نیکیوں سے مزین کرنا ہے۔ جی ہاں، ایک کسان جیسے گائے بیل بھینس اور بکریوں سے فصل کو بچاتا ہے اور اس میں پانی بھی ڈالتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، ہمارے نفس کی ویسے ہی مثال ہے۔ اور وہی مثال ہے کہ ہم برائیوں سے اپنے نفس کو دور رکھیں، بچا کے رکھیں، اور ایک دوسری طرف نیکیوں سے اس کو مزین کریں، آراستہ اور پیراستہ کریں۔ اور تزکیہ نفس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ مال، یہ اولاد اور یہ ہمارا جسم، یہ تو مٹی میں مل جائیں گے، سب سڑ گل کر سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد، مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو صاف ستھرا پاک دل لے کر کے آئے گا، وہی پاک دل اور پاک نفس کام آئے گا۔ اب آپ غور کیجئے، اس دنیا میں ہم اپنے گھر کی پاکی اور صفائی کرتے ہیں، اس میں جو ہے چونا مارتے ہیں، اس میں پینٹ کرتے ہیں اور اس کو طرح طرح سے ایلیویشن کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، بیڈ روم کو کیسے سجاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیے دن میں 2 بار 3 بار نہاتے ہیں، اچھے سے اچھے صابن استعمال کرتے ہیں، پھر اچھا سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، پھر کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، پھر کپڑے میں استری اور آئرن کرتے ہیں، پھر اس میں اسپرے کرتے ہیں، پھر اچھا سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی تقریب میں اور کسی ولیمے کی پارٹی میں اور کسی اور میٹنگ میں، آفس میں اور بازار میں۔ یہ ہماری دنیا کی ہماری پاکی اور صفائی ہے اور ستھرائی ہے۔ لوگوں سے ملاقات کرنے کے واسطے یہ پاکی اور صفائی کا احترام، اتنا انتظام، اہتمام، حالانکہ یہ بیڈ روم ہمارا اصل بیڈ روم نہیں ہے، یہ ہمارا جسم جس کی اتنی پاکی صفائی کرتے ہیں، اچھا اچھا غذا کھاتے ہیں، اچھی اچھی غذا لیتے ہیں، یہ تو سب ختم۔ اصل جو اللہ سے ملاقات کرنے والی چیز ہے وہ ہماری روح ہے، تو اس روح کو ہمیں کتنا پاک صاف رکھنا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دل جو پاک صاف دل ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، وہی پاک نفس اور وہی پاک روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والی ہے، باقی سب ختم۔ آپ کا یہ بیڈ روم یہیں رہ جائے گا، آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، وہ گل جائے گا، آپ کے کپڑے بس یہی سب ختم، نہ مال کام نہ اولاد کام، آپ کا جو پاک صاف دل ہے وہی آپ کا کام آئے گا۔ بزرگ اور دوست اسلام بھائیو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ اگر کیا ہر آدمی ہر وقت موت کے لیے تیار ہے کہ جب بھی اس کو موت آئے وہ بخوشی اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ ریڈی اور تیار ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کل پرسوں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 سال 2 سال یا کچھ سال اور بھی وہ زندہ رہے۔ اگر اس کو موت آئے تو وہ تیار رہے موت کے لیے۔ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہر وقت وہ موت کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے۔ ایک مومن کی یہی مثال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ ایک غریب یا ایک مومن، ایک مسلمان، جب اس کو موت آتی ہے، اور انہوں نے مثال دے کر کے کہا کہ وہ باہر نکلتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اتنی ہی دیر میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں، اب تم چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ملاقات کرنا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی لمبی حدیث میں بشرا من رضوان اللہ و رحمتہ، اسے خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ کے یہاں اس کی جو کرامت اور جو اس کی جو عزت اور اس کا جو احترام ہونے والا ہے، اس کی جو عزت ہونے والی ہے، اس کی خوشخبری سناتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں چلیے کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بادشاہ ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اپنا حکم وہ جاری کر رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت اور فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ لیکن وہ جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو تیار نہیں کیا، اپنی روح کو اس نے تیار نہیں کیا، اس کو پاک صاف نہیں کیا، اللہ سے ملاقات کرنے کی اس نے آرزو اور تمنا ہی نہیں کی۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی۔ نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کے بلا شبہ تم مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تزکیہ کو دیکھیے اور صحابہ اکرام کو دیکھیے۔ صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ صحابہ اکرام اور ان کے درمیان ہر گناہ ہوتے تھے، ہر گناہ وہ کرتے تھے، شرک، بت پرستی، دھوکہ، دغا بازی، شراب، جوا، بدکاری، حرام خوری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، کتنے سارے گناہ ہیں آپ گنا لیجئے، وہ سب گناہ ہوتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا اور انہوں نے ایمان لایا، قرآن پر عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق قرآن ان کے سامنے پڑھا اور ان کا تزکیہ کیا، ان کے روح کو، ان کے نفس کو ایسا پاک و صاف کر دیا، اور صحابہ کرام ایسے پاک و صاف ہو گئے کہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال بن گئے، اور وہ مقدس جماعت پھر دوبارہ اس دنیا میں پیدا نہ ہوئی اور نہ ہوئی۔ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنے نفس کا تزکیہ کس طرح سے کیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو ملا۔ ہر گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو اس نے باز رکھا اور اپنے آپ کو پاک رکھا۔ دو تین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو دہرایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نفس کا تزکیہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جی ہاں بزرگ اور دوستو اسلامی بھائی، امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر بیان کی اور کہا کہ یزکیہم، تزکیہ ہوگا کس طرح سے؟ شرک اور کفر اور نفاق سے توحید کی طرف اور اخلاص کی طرف لوگ آئے، شرک کو چھوڑ دیں، نفاق کو چھوڑ دیں اور ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں، توحید کی طرف آئیں اور اخلاص کی طرف آئیں، ریاکاری کو چھوڑ دیں، اخلاص کی طرف آئیں، شرک کو چھوڑ دیں، توحید کی طرف آئیں، نفاق کو چھوڑ دیں، توحید کی طرف آئیں، کبر اور غرور کو چھوڑ دیں، تواضع کی طرف آئیں، خیانت کو چھوڑ دیں اور امانت کی طرف آئیں، ہر گناہ کو چھوڑ دیں، ہر نیکی کو اپنا لیں۔ اور ایک ایک موضوع پر
تقریریں آپ لوگوں نے سنی اور علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں. کتنے سارے ایسے گناہ ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اچھی غذا کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہر بھی کھاتا ہے. اب زہر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر اس کا اثر ہوگا. تو کوئی آدمی، ایک مسلمان، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے اور بھی دیگر نیکیاں کرتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اس سے اگر وہ نہیں بچتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو بہت خطرہ ہے اس کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر اور غرور ہوگا. دیجیے، ذرہ کے برابر کبر ہوگا، غرور ہوگا، تکبر اور گھمنڈ ہوگا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب کبر اور غرور کسی بات پر بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو کبر اور غرور ہو جاتا ہے مال پر، ایک آدمی کو کبر اور غرور اور تکبر ہو جاتا ہے عہدے پر، ایک آدمی کو کبر اور غرور ہو جاتا ہے علم پر، ایک آدمی کو کبر اور غرور ہو جاتا ہے اپنی خوبصورتی پر، اپنی طاقت پر، ایک آدمی کو کبر اور غرور ہو جاتا ہے نیکی پر کہ میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، فرض نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، تہجد میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر سال عمرے کو جاتا ہوں اور حج کرتا ہوں، اتنے صدقہ و خیرات کرتا ہوں. اس پر بھی ایک آدمی کو کبر اور غرور ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اسلام بھائیو، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. دو آدمی تھے، ایک آدمی نیک اور پرہیزگار تھے، ایک آدمی جیسے تیسے تھے، گناہ کرنے والے. وہ نیک آدمی گناہ کرنے والے آدمی سے کہتے تھے تم گناہوں کو چھوڑ دو. وہ کہتے تھے تو مجھے چھوڑ دے، میں اور میرا اللہ اس کو سمجھ لیں گے. ایک دن اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ جا، تمہاری نیکیوں کے تکبر کی وجہ سے، تمہارے نیکیوں پر تکبر کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں ختم. اب یہاں سے تو اسٹارٹ کرنے کی کرنا، اور اے گنہگار تو یہاں سے توبہ کر لے اور اپنی نیکیوں کی آغاز کر. تو بزرگ اور دوستو اسلام بھائیو، یہ جو ہے ایک نیک اور ایک اچھے مسلمان کے اندر بھی کبر آ سکتا ہے، غرور آ سکتا ہے، اور یہ جنت میں جانے کے لیے ایک روڑا ہے. اسی طرح اور بہت سارے گناہ جس کو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. لا يدخل الجنت نمام، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا. لیجیے، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، چغل خوری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور یہ تو بہت ہلکا اور بہت معمولی سمجھ لیا ہے لوگوں نے. جی ہاں بزرگوں اور دوستوں اسلام بھائیو، ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا جب تک ہم کبر غرور نہیں چھوڑیں گے، نفاق نہیں چھوڑیں گے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا. کس قدر دھڑلے سے لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں، اور جب کسی کے بارے میں موضوع گفتگو شروع ہوتا ہے تو نہ اس کی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ اس کے عیب، نہ اس کی جو ہے اس کے راز کا خیال کرتے ہیں. کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی ہے اور اس کی عزت و ناموس کو ستیہ ناش کر کے کپڑے کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو چغلی، غیبت نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، یہ سب کام ہے، لیکن ایک گناہ ہے اتنا بڑا کہ جس گناہ نے اس کو جنت میں جانے سے روک دیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ ہیں. لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان
جنت میں نہیں جائے گا. جی ہاں، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو سکون نہیں پہنچا رہے، ان کے ہونٹوں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں لا سکتے. جی ہاں، تو یہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت. آپ یہ جو ہے ہر وہ گناہ اس سے بچنا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی. تو جب تک یہ برائیوں کو آدمی نہیں چھوڑتا ہے اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اور وہ کیسے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے اور نیکیوں کو اپنا لینا ہے. یہ جو ہے خلاصہ ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل کی. اور اسی لیے انبیاء اکرام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی مصیبتیں اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائی لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اس کو جنت کے راستے پہ لے جانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے انبیاء کرام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی. علماء کرام اسی لیے یہ بیانات کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس اور اپنے روح کو ایسے پاک و صاف کریں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے تو ان کے چہرے پہ خوشی آ جائے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ جائے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ وہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ اور نیکی کے بارے میں، تو آپ نے کہا ہر وہ کام جس سے نفس مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جس سے دل میں کھٹک اور تردد پیدا ہو وہ گناہ ہے. تو نفس مطمئنہ جو نیکیوں کو انجام دے کر وہ اس سے مطمئن ہے، خوش ہے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کیا اور وہ اس پر خوش ہے، مطمئن ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، باز رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاک روحوں کے لیے، ایسے پاک نفسوں کے لیے یا ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تو نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اٹھائی، بہت مصیبتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، اب دنیا کی یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ختم، اب آؤ ایسی جنت کی طرف، ایسے سلامتی والے گھر کی طرف، ایسی خوشیوں کی طرف، ایسی نعمتوں کی طرف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا زوال نہیں ہے. اب تمہارے لیے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اب یہاں سے خوشی کے لمحات شروع ہو گئے، ساری مصیبتیں اب ختم، اب تمہارے لیے نعمت ہی نعمت، ساری بے چینی اور درد سب ختم، اب یہاں سے سکون ہی سکون. کبھی اب جو ہے تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی خوف نہیں. تم نے دنیا میں جو بھی تکلیفیں اٹھائی اب سب یہاں سے ختم. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ لوٹ چلو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں تو آپ سب سے پہلے، یا آپ سنیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ارادہ کرنا چاہیے اور آپ کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اس پر عمل کریں گے. جی ہاں. اس کے بعد کہتے تھے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ جذبہ رہنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے کہ آج ہم لوگ یہاں جس طرح بیٹھے ہیں، کون کہاں سے، ہم کہاں سے اور آپ کہاں سے، لیکن ایمانی جذبہ، ایمانی طاقت ایک ساتھ یہاں جمع کر دیا ہے اور بٹھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح ہم سب کو صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ اٹھائے. آمین. ہمارے استاد کہتے تھے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کسی صحابی کے بازو میں کھڑے ہو جائیں قیامت کے دن. آپ ان سے ایسی محبت کیجیے
ایسی تمنا پیدا کیجیے دل میں، ایسی محبت، ایسی تمنا، ایسی خواہش ہو کہ آپ اس کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں اور دعا کریں اور محبت رکھیں دل میں کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں قیامت کے دن آپ کو کھڑے ہونے کی نصیب ہو جائے۔ آپ دل میں تمنا رکھیں کہ ادنا صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایک جھلک دیکھا، کم سے کم ان کے بازو میں آپ کو کھڑے ہونے کی توفیق ہو جائے قیامت کے دن۔ ایسی محبت ہونی چاہیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسلام بھائیوں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں، کتاب اور حکمت پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہمارے نفس کا تزکیہ اسی طرح سے ہوگا۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم جو ابھی مولانا محترم بتا رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی، 5 مدرسے ہیں، 4 لڑکیوں کے لیے، 1 لڑکے کے لیے، اور یہی جو ہے ایک انسان کے، ایک مسلمان کے نفس کا اچھی طرح سے تزکیہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہم مسجدوں میں خوب تقریریں کرتے ہیں، جمعے میں اچھا سے اچھا مطالعہ کر کے آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ سن کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں استاد مار مار کے بچوں کو پڑھاتا ہے اور دعائیں یاد کراتا ہے اور قرآن یاد کراتا ہے اور اس کو عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس کی مثال یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کچھ لوگوں کو ویسے ہی چنا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں، کتنے مرتبہ مدرسے سے بھاگے، کہیں جا کر چھپ گئے، کہیں کسی رشتہ دار کے گھر میں جا کے چھپ گئے، کبھی کسی شہر میں بھاگ گئے، پھر وہاں سے پکڑ کر لائے گئے، پھر کبھی کوئی بہانہ کر کے بھاگ گئے، پھر وہاں سے پکڑ کر کے لائے گئے، پھر جو ہے مدرسے میں بٹھائے گئے۔ کتنے مرتبہ بھاگے اور جو ہے پڑھائی سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، ہر بار پکڑ کر لاتے اور مسجد میں مولوی صاحب کے پاس ہمیں بٹھا دیا جاتا، پھر مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ مدرسے میں اونچی اونچی چہار دیواری جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، پھر واچ مین وہ دیکھتے رہتے کون کیا کر رہے ہیں۔ یہی ہے کہ جو زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو لایا جا رہا ہے۔ تو مدرسے قائم کرنے اور اس میں بچوں کو پڑھانے، ان کو تربیت دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے آج کے دور میں جو سائنس، ٹیکنالوجی اور موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہمارے نئی نسل کو یہ تباہ کر دینے والا ہے، جتنا یہ مفید ہے اس سے زیادہ ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفس کو تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نفس کو، ہم سب کی روحوں کو اللہ پاک و صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس دنیا سے لے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف کر کے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ہر دکھ مصیبت اور پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ جو مظلوم اور مقہور ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کے خطاؤں کو درگزر کر دے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ قد افلح من تزکا، اس پر تقریر تھی، بڑی اچھے انداز میں بتایا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی اسی کو کامیابی کل قیامت میں ملنے والی ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، جب تک اپنی غلطیاں نہ دیکھیں، اپنے نفس پر نہ دیکھیں، ہم کو ہماری غلطیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے شیخ کہ زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیں، آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دادم حیات آپ کو دین کی خدمات، آپ سے دین کی خدمات دیتا رہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس کے بعد اس مجلس کے روح رواں
فضیلت الشیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ۔ چند باتیں آپ کے تعلق سے۔ شیخ کی شخصیت بڑی معنی شخصیت ہے، اور آپ کا تعلق صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ کے گھرانہ بڑا ہی علمی گھرانہ ہے۔ آپ کے والد محترم عبد المتین صاحب سلفی جو مشہور اور معروف عالم دین ہیں، جو بانی اور مؤسس ہیں جامعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے، اس مدرسے کے بانی اور مؤسس رہ چکے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے نانا شیخ عطاء الرحمن مدنی بڑے ہی معروف اور مشہور ہیں، اور علم کی طرف ان کے اندر بڑی ہی موجود تھی کہ علم حاصل کرنے کی خاطر آپ نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ پانی کے جہاز میں سوار ہوئے آپ کے نانا شیخ عطاء الرحمن مدنی رحمہ اللہ، پانی کے جہاز میں سوار تو ہو گئے، علم کی طرف تھی، راستہ آدھا گزر گیا، اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس جواز سفر نہ تھا، پاسپورٹ وغیرہ نہ تھا، راستے میں ہی اتار دیا۔ اور راستہ کون سا؟ پانی کا راستہ، پانی میں اتار دیا۔ اس کے بعد علم کی طرف تھی، امید کرتے ہوئے سمندر کو طے کر دیا، ساحل کے قریب پہنچ گئے، حجاز پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے کہ تیرتے ہوئے سمندر کا کچھ حصہ طے کیا، حجاز پہنچے، وہاں تعلیم حاصل کی۔ جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی بنیاد رکھی، وہاں جب مدرسہ شروع ہوا جامعہ اسلامیہ، وہاں اولین فارغین میں سے، یعنی پہلے دفعۃ الاولیٰ کے جو ہے فارغ ہیں آپ کے نانا شیخ عطاء الرحمن مدنی۔ یہ بڑا ہی علمی گھرانہ ہے ان کا، اور آپ کا بھی علم کچھ کم نہیں، بلکہ آپ کئی ایک اداروں کے چیئرمین ہیں، کئی ایک جگہوں کے، کئی ایک اداروں کے جو ہے ممبر ہیں، سیکریٹری ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں گناتا ہوں: توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ اور جامعہ امام بخاری، توحید انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وومن ڈیولپمنٹ اینڈ کلیان فاؤنڈیشن کے آپ چیئرمین ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ اسی طرح الومنی آف سعودی یونیورسٹیز ان انڈیا، سعودی کی جانب سے ہندوستان میں جتنے جامعہ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہیں، امارت شریعہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، 3 جو ہے صوبے کے آپ ممبر ہیں، اور اسی طرح آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کے بھی ممبر ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ مختصر تعارف ہے، اور آپ کی شخصیت بڑی مایہ ناز ہے، اور آپ کا بڑا ہی سیاست میں بھی بڑا ہی رسوخ اور اثر بھی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و اکرام ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سے جو ہے دین کی خدمات لیتا رہے، اور آپ کے جو بھی خدمات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات. محترم جناب امیر مقامی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ جناب بابا خان صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے حیدرآباد اور وشاکھاپٹنم سے جناب عبدالسلام صاحب اور مولانا حافظ اشتیاق صاحب، افضل صاحب، جاوید صاحب، یہاں کے جمعیت کے ذمہ داران، میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج میرے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے
کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے سن کر دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنے اچھے اور منظم طریقے سے ذیلی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے ماشاءاللہ 24 مسجدیں آباد ہیں، جہاں 2 مسجد زیر تعمیر ہیں اور 3 مسجد اور بننے کے لیے زمین تیار ہے، 5 مدارس ہیں، 80 گاؤں پہ کام ہوتا ہے، بیت المال کا بجٹ 1 کروڑ سے زیادہ ہے، بے روزگاروں کے لیے ٹھیلا، آٹو اور سلائی مشین کا انتظام کیا جاتا ہے، اسکالرشپ غریب طلباء کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین گلبرگہ جیسے جمعیت اہل حدیث کے جتنے بھی فروع ہیں، چاہے صوبائی ہوں چاہے ضلعی ہوں، تمام جگہوں پر اس طرح سے منظم اور مرتب انداز میں چلنے کی توفیق دے۔ یہ میری اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ اس منظم طریقے سے ہمارے تمام صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت چلے۔ اللہ رب العالمین خاص کر کے اس ترتیب و تنظیم میں یہاں کے ذمہ داران جناب بابا خان صاحب اور آپ کے رفقاء، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صحت تندرستی دے اور مزید توفیق دے، اس طرح سے دینی کاموں میں جو حصہ لیتے ہیں اور سماجی کاموں میں جو حصہ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو مزید توفیق دے۔ بابا خان صاحب سے متعلق ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے ہونہار اور محنت کش شخصیت ہمارے جماعت میں موجود ہیں۔ مجھے وہ حدیث اکثر یاد آتی ہے، خاص کر کے جب میں بابا خان صاحب کو دیکھتا ہوں، یہ ہمارے عبدالسلام صاحب جو وشاکھاپٹنم میں ہیں، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ ایک وقت تھا کہ بہت تنگی ہو رہی تھی مکہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان حال تھے، تو اپنی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 عمر، ایک عمر تھے ابو جہل اور دوسرا عمر تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ ہدایت پائے عمر رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے لیے کتنے سارے فتوحات کیے، اور ان کے جو کارنامے ہیں آج تک ہم پڑھتے ہیں، اور ان کے جو طرز حکومت تھا آج بھی مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگ فالو کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا کیا معیار تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جب کسی غیر مسلم ملک کے جانب سے وہاں کا سفیر آیا اور آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہ رہا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جلوہ اور وہ شخصیت نہ جانے ان کے ساتھ کتنے باڈی گارڈ ہوں گے اور ان کے یہاں جانے کے لیے کیا رکاوٹیں ہوں گی اور کیا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا اور کیا کیا اس کے ذہن میں دوڑ رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق۔ تو آئے تو پوچھے کہ کہاں ہے خلیفۃ امیر المؤمنین، تو خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ بولے کہ شاید مسجد میں ہوں گے۔ تو وہ صاحب آئے مسجد میں نہیں ہے، پھر یہاں وہاں تلاشتے رہے، پھر آخر میں جا کے وہ اپنے باغیچے میں پیڑ کے نیچے سو رہے تھے۔
تو برجستہ وہ غیر مسلم سفیر یہ کہنے لگا عادلت فامنت فنمت، کہ تم نے عدل و انصاف قائم کی اس لیے تم جو ہے آرام کے ساتھ سو رہے ہو۔ اس طرح سے ایک شخصیت جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات کیے، اور ان کے مراتب کے لوگ دوسرے ملکوں میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، کتنے حراس ہوتے ہیں، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، بلیک کیٹ اور کون کیٹ سب ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی لوگ ان کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں، ابھی بغیر سیکیورٹی کے آرام سے سو رہے تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا ایک نظم و نسق میں اس کا ایک جھلک یہاں گلبرگہ کے جمعیت کی طرف سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے غریب لوگوں کے لیے ایک اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار بنے، یہاں کا ہر ایک آدمی ایک پکا سچا مسلمان بنے، ایک پکا سچا ملک سے پیار کرنے والا بنے۔ اس کے لیے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جو انتظامات ہیں، خاص کر کے بابا خان میں اللہ رب العالمین سے شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے بابا خان صاحب کا اور جمعیت کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن میں واعظ اور نصیحت یا تقریر کا عادی نہیں ہوں۔ میرا زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اداروں کی ذمہ داری میں، اداروں کی تعمیر و ترقی میں ہی گزرتا ہے، اور اس وجہ سے میں اپنے آپ کو تقریر کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں پاتا ہوں، لیکن جب کھڑا کیا گیا تو دو چار لفظ سنانا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے میں قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ آیت 100% خاص کر کے ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر فٹ آتا ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہمارا کوئی سننے والا نہیں، ہمارے مسائل اور پریشانی سرکاری دفتروں میں، سرکاری محکموں میں اور دیگر جو جگہ ہیں جہاں پر ضرورت پڑتا رہتا ہے، چاہے بلدیہ ہو، میونسپلٹی ہو، اور ہم سے متعلق جو محکمے ہیں، کئی بار ہم شکایت کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے سماج سے اس مقام پر بھیجا ہے کہ وہ ہمارا اور آپ کا مدد کرے گا؟ میرا کہنا ہے کہ آج سرکاری عہدوں میں IAS IPS جو سب سے ٹاپ لیول مانا جاتا ہے ہندوستان میں، اس میں مسلمانوں کی تعداد 2-3% ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 13-14% سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے نونہالان کو تعلیم دے کر اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو ہم تو اس طریقے سے ہمیشہ ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ یہ ایک میں مثال دیا چھوٹا سا، اور ایسے ہی ہزاروں مثالیں آپ ہر جگہ کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائیں گے سرکاری محکموں میں پائیں گے کہ ہمارے لوگ جتنا ہونا چاہیے بہت کم ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک پکا سچا مسلمان بن کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ایک باوقار ہندوستانی شہری ہو کر ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کی نشر و اشاعت کرنا ہے، تعلیم کے ہر میدان میں ہم کو آگے آنا ہے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اگر ایک سماج میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، ایک سماج میں مدرسے میں پڑھانے کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک سماج میں
जनाजा पढ़ाने के लिए एक इमाम की ज़रूरत है, निकाह पढ़ाने के लिए एक आलिम की ज़रूरत है, तो उसी समाज में हमारे लिए ज़रूरत है डॉक्टर, हमारे लिए ज़रूरत है इंजीनियर, हमारे लिए ज़रूरत है IAS, हमारे लिए ज़रूरत है IPS, हमारे लिए ज़रूरत है SDO बनना, VDO बनना, CO बनना। तो तालीम और तरबियत के जितने भी शोबेजात हैं, तमाम शोबेजात में हम लोगों को कद्दो काविश करना है। तब इंशाअल्लाह, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है कि तालीम अगर हम हासिल करेंगे तो हमारे दराजात बुलंद होंगे, सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद होंगे। हम तालीम हासिल करके सही ढंग से अपने रब्बुल आलमीन को पहचान सकेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही ढंग से इबादत कर सकेंगे, हम खिदमत खल्क़ कर सकेंगे, हम अपने समाज में एक अच्छा नाम कमा सकेंगे, हमारे अखलाक व आदत अच्छे होंगे, हम एक सोसाइटी को, एक समाज को एक अच्छा और एक खुशहाल बनाने की कोशिश कर सकेंगे। सारी चीज़ों का, तमाम उमूर का दारो मदार जाके टिकता है तालीम पर। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मस्जिद की तामीर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और लोग उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक वो नमाज के बारे में सीखेंगे नहीं, नमाज के बारे में जानेंगे नहीं। आप मस्जिद बना देंगे लेकिन मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद से पहले मदरसा बनना चाहिए। इस्लाम में भी यही पैगाम दिया गया है। इस्लाम में जो पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप पढ़ो अल्लाह के नाम से। बहुत मशहूर आयत है। अगर तालीम से ज़्यादा और दूसरी चीज़ों की अहमियत होती तो उसका जिक्र पहले आता, उसका जिक्र पहले आता कि आप नमाज पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। क्या कहा गया? इक़रा, पढ़ो, पढ़कर जानो अल्लाह कौन है, पढ़कर जानो अल्लाह इंसान को क्यों भेजा है, पढ़कर जानो कि अल्लाह इंसान को अगर भेजा है तो किस लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन और इंसान को नहीं पैदा किया है सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इंसान को पैदा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी के लिए। तो तमाम चीज़ों का दार व मदार जाके कहाँ टिकता है? तालीम पर। तो आप लोग माशाल्लाह तकरीरें सुनते रहते हैं और ये कोई नई बात मैं आप लोगों के सामने नहीं कहने जा रहा हूँ। सदियों से ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बस एक बात है, जैसा कि कुरान करीम में कहा गया है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। याद दहानी मोमिन के लिए नफ़ा बख्श है। सिर्फ मैं याद दहानी कराने आया हूँ, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं दो लफ्ज़ आपके सामने बोल रहा हूँ। वरना इस मजलिस में मुझसे ज़्यादा समझने वाले और मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तालीम और तरबियत का सिलसिला एक जो सिलसिला चला आ रहा है और जिस मिशन को लेके मैं हमेशा चलता हूँ, और ये मिशन हमारे शहर किशनगंज में मेरे वालिद मुहतरम अल्लाह उनको गनी का रहमत फरमाए शेख अब्दुल मतीन सलफ़ी आज से लगभग 32-33 साल पहले ज़िला किशनगंज में तालीम और तरबियत को फ़रोग़ देने के लिए उनकी एक छोटी सी कोशिश और शुरुआत थी। और ये चाह रहे थे
کہ جو بنگال اور بہار کا جو سرحدی علاقہ ہے جہاں لوگ کاشتکار ہوا کرتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی صنعت اور ایسی کوئی حرفت اور انڈسٹری وغیرہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں بہت زیادہ خوشحال ہوا کرتے تھے، تو اس پچھڑے ہوئے علاقے میں، اس غربت غریب لوگوں کے علاقے میں ان کا ایک خواب تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کریں گے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو لوگ تھوڑے بہت 2-4% سماج میں خوشحال ہیں، اپنے بچوں کو بنارس بھیج دیے، اپنے بچوں کو دلی بھیج دیے، بمبئی بھیج دیے پڑھنے کے لیے، عمر آباد بھیج دیے، لکھنؤ بھیج دیے، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں مکتب میں تھوڑا بہت پڑھ لیے، اس کے بعد لیبر کا کام کرتے ہیں اور دیگر گھریلو کام کرتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اپنے علاقے میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے یہاں کے غریب لوگوں کے بچے یہاں پڑھ سکیں۔ اسی مقصد کے تحت لگ بھگ 32-33 سال پہلے معہد العلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیے، جس میں شروع میں حفظ خانہ شروع کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور بعد میں جا کے 1-2 سال بعد جا کر ایک سوسائٹی قائم کی گئی توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے، اور رجسٹریشن کرا کے اس کے نام سے پھر دیگر تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کورونا سے پہلے جو ادارے چل رہے تھے ان اداروں میں 3000 سے زیادہ طلباء اور طالبات زیر تعلیم تھے۔ ان میں جامعۃ الامام البخاری ہیں جو طلباء کے لیے پرائمری سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ عائشہ الاسلامیہ ہے جو پرائمری سے لے کر فضیلت تک کی تعلیم لڑکیوں کے لیے دی جاتی ہے۔ 2 حفظ خانہ ہیں، لڑکوں کا الگ لڑکیوں کا الگ، اور ایک ITI کالج ہے، 2 انگلش میڈیم اسکول ہے، اور کئی سارے شعبہ جات میں تعلیم و تربیت کا، اور ان تمام شعبہ جات میں 3000 سے زیادہ طلباء اور طالبات لاک ڈاؤن سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ اس وقت لاک ڈاؤن میں لوگوں کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کی تعداد کم ہے، پھر بھی اس وقت لگ بھگ 2500 کے لگ بھگ میں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس پچھڑے ہوئے علاقے کے بارے میں ڈاکٹر راجندر سچر جو حکومت ہند ایک سچر کمیٹی قائم کی ہے ان کی صدارت میں، کہ مسلمان ہندوستان میں کیوں بیکورڈ ہے، تو اس کمیٹی سے یہ رزلٹ معلوم ہوا کہ ہندوستان میں مسلمان شیڈول کاسٹ سے بھی زیادہ بیکورڈ ہیں، اور اس کی وجہ سب سے اہم وجہ تعلیم تھی کہ لوگ جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور اس کی تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ غربت ہے۔ اور جو ڈسٹرکٹ یا جو علاقے سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے مانے گئے ان میں سے ایک ضلع کشن گنج بھی ہے۔ کشن گنج میں 2 بلاک ہے، ایک نیپال بارڈر میں اور ایک بنگلہ دیش سے قریب میں پوٹھیا اور ٹیڑھا گھاٹ، جہاں ایشیا میں سب سے زیادہ بیکورڈ مانا گیا اس کو، اتنا زیادہ انفراسٹرکچر وہاں کا کمزور ہے۔ اس علاقے میں یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آج 30-32 سال سے چل رہا ہے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک یونیورسٹی قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2012-13 میں حکومت بہار نے پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ کو آسان کر دیا، جو پہلے بہت زیادہ سخت تھا، اور 2012-13 سے پہلے بہار میں میری جانکاری کے مطابق ایک بھی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں تھی۔ تو یہ ایکٹ آسان ہونے کے بعد مجھے اور ہمارے ذمہ داران کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک یونیورسٹی توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے قائم کی جائے۔ والد محترم جامعۃ الامام البخاری، جس کا انگلش میں ترجمہ امام بخاری یونیورسٹی، یہ نام رکھ کے گئے تھے، اور اسی نام کو ہم لوگ یونیورسٹی کے لیے رکھے۔ ابھی پچھلے ہفتہ میں کیرلا گیا تھا، وہاں PK عبدالعزیز صاحب، ڈاکٹر PK عبدالعزیز
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں. ان کو میں یہ یونیورسٹی کے بارے میں بتایا, امام بخاری یونیورسٹی, تو برجستہ دیکھ کر بولے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ اسکالر, دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ اسکالر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ دماغ میرے ذہن میں کبھی, یہ بات میرے دماغ میں کبھی نہیں آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑے محدث ہیں اور سب سے بڑے امام ہیں ہمارے حدیث میں, لیکن ایک اکیڈمک شخص, ایک سائنٹسٹ, وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا ریسرچ اسکالر اب تک کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور ان کے نام سے یہ یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. اور وہ ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. کہنا یہ ہے کہ یہ امام بخاری یونیورسٹی کے لیے ہم 2017-18 میں بہار سرکار کو پرپوزل دیے کہ ہم امام بخاری یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں کشن گنج میں, جو کہ ہندوستان کا سب سے زیادہ بیکورڈ علاقہ مانا جاتا ہے. اور لگ بھگ 3-4 سال کی مدت میں اس یونیورسٹی کی جو فائل ہے, جو ایک ڈی پی آر تیار کر کے 10 لاکھ روپے خرچہ ہوا صرف ڈی پی آر بنانے میں, اور 10 لاکھ روپیہ اس کی فیس ہے گورنمنٹ کی, وہ سب جمع کر کے پھر 3-4 سال کے لگ بھگ میں اس میں کارروائی ہونے میں لگی. بہت کئی ناحیت سے اس کی انکوائری ہوئی, ہونے کے بعد پھر یہ فائل تیار تھا اور اپروول نہیں ملا تھا. ہمارے ایک محترم دوست ہیں جو بہار سرکار کے منسٹر ہیں, ڈاکٹر اشوک چودھری, وہ ایک زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھے, تو ہمارے یہاں ادارے میں آئے اور ایک فنکشن میں ہم لوگ ایک ساتھ تھے. تو میں ان کو بولا کہ ہم ادارے میں ایک پولیٹیکنک بنانا چاہتے ہیں, آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں تو ہمیں پولیٹیکنک دے دیجیے. تو وہ برجستہ بولنے لگے کہ آپ کے پاس زمین ہے اور آپ اتنا بڑا ادارہ ہے, آپ پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے کیوں نہیں فائل جمع کرتے ہیں. تو ہم تو یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بھئی ہم ایک یونیورسٹی قائم کریں گے. ایجوکیشن منسٹر کی اس بات سے میری ہمت بہت بڑھی اور میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ بھائی چلو ایک تو آدمی ملا جو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, خود ایجوکیشن منسٹر سے یہ کی زبان سے یہ بات. تو ابھی پچھلے بار جو الیکشن ہوا بہار میں, اور الیکشن کے بعد پھر دوبارہ نتیش کمار کی حکومت بنی, اور اس میں ڈاکٹر میوا لال چودھری وہاں کے وزیر بنے, وزیر تعلیم. کئی دن بعد پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا کسی وجہ سے, پھر دوبارہ ایجوکیشن محکمہ اشوک چودھری کو دیا گیا ٹیمپورری. تو میں جا کے ان کو یاد دلایا ان کی بات کہ صاحب آپ بولے تھے یونیورسٹی کی فائل جمع کرنے کے لیے, یونیورسٹی کی فائل جمع ہے, انکوائری وغیرہ سب ہو گئی ہے, ہمیں صرف لیٹر آف انٹینٹ جاری کرانا ہے. یہ ہے لیٹر آف انٹینٹ, یہ کتاب میں 8 نمبر پہ ہے لیٹر آف انٹینٹ. لیٹر آف انٹینٹ جاری کرنا ہے, تو یہ کام کرا دیجیے. تو اپنی اس یا وعدہ کو پورا کرتے ہوئے 5 فروری 2021 کو توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کو ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا گیا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم آج کی اس مجلس سے خاص کر کے ہمارے وزیر اعلیٰ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت تندرستی دے, اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر اشوک چودھری صاحب کو بھی اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے اور ان سے اس طرح کے اچھے کام دے. لیٹر آف انٹینٹ جو جاری کیا گیا ہے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کو 5 فروری 2021 کو, اس میں جو ذکر کیا گیا کہ یہ لیٹر آف انٹینٹ کی ویلو یا اس کی جو مدت ہے 2 سال ہے. 2 سال کے اندر میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کو امام بخاری یونیورسٹی قائم کرنا ہے, اور اس میں جو ضروری چیزیں ہیں, نمبر 1 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ یونیورسٹی کو چاہیے. اگر ہمارے پاس آلریڈی ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو اس کی تعمیر ضروری ہے یونیورسٹی کے معیار کے مطابق. اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ سیکورٹی منی جمع کرنا ہے فکس ڈپوزٹ بینک میں. اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ کے لگ بھگ میں کمپیوٹر اور فرنیچر یونیورسٹی کے لیے مہیا کرنا ہے, اور 1 کروڑ کے لگ بھگ میں یونیورسٹی کے لیے کتابیں وغیرہ جمع کرنی ہے. یہ لگ بھگ 15 کروڑ کا بجٹ ہے, اور لگ بھگ 5 کروڑ روپیہ
2 سال کی جو ایک رننگ کاسٹ ہے اس کو ہم جوڑ کے چل رہے ہیں کہ یونیورسٹی چلنے کے بعد شروع میں انکم نہیں ہے اور اس کو اگر ہم نہیں چلا سکیں گے تو پھر وہ بیٹھ جائے گا. اس وجہ سے 20 کروڑ کے لگ بھگ میں اس کا بجٹ رکھا گیا ہے ایک تخمینہ کے مطابق. اسی مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا زیارت کیا اور آج اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ میں آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہو سکا اس مبارک پروجیکٹ کو لے کر کہ اہل گلبرگہ اس میں بھی شریک ہوں اور اس یونیورسٹی کو بننے میں ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دے. اس مقصد کے تحت آپ لوگوں کے سامنے میں آج حاضر ہوا. 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ کا جو ایک چھوٹا سا ایک ہم وہ بنائے ہیں, ابھی بٹوا دیں گے آپ لوگوں کو. اس میں مختصر معلومات ہیں, آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس میں دیگر تفصیلات ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے ہمارے یونیورسٹی کا, اس میں آپ اپنے تعاون دے سکتے ہیں. اس میں یہ بات سن کر آپ ہرگز نہ گھبرا جائیں کہ 20 کروڑ روپیہ کیسے ہوگا. قطرہ قطرہ دریا شد. بے شک 20 کروڑ روپیہ بہت زیادہ اور بہت بڑا اماؤنٹ ہے, لیکن تمام لوگ مل کر ہم اس میں تعاون کریں گے تو یہ کام آسانی کے ساتھ ممکن ہے. یہ ہم لوگوں کو 1 لاکھ آدمی چاہیے, زیادہ نہیں, 1 لاکھ آدمی, اور ہر ایک آدمی 1 اسکوائر فٹ کا ذمہ داری لے لیں کہ ایک اسکوائر فٹ کی جو قیمت ہے بنانے کی وہ 1200 روپیہ ہے. تو 1200 روپیہ سے آپ 1 اسکوائر فٹ کا جو ہے پروجیکٹ لے سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کے والدین کے لیے ہوگا, آپ کے خاندان کے لیے ہوگا, آپ جس کے لیے چاہیں اس کے لیے یہ ایک وقف کا پروجیکٹ, ایک صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے اس نیک اعمال کو قبول فرمائیں گے. اس میں یونیورسٹی میں تعاون کے لیے میں آپ لوگوں سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسکوائر فٹ کے حساب سے تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر حیثیت ہے تو یونیورسٹی کے لیے ایک کمرہ بنا دیجئے. 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ تک ایک خرچہ آ سکتا ہے ایک کلاس روم کا. اس میں آپ کے نام کا یا آپ کے والدین کے نام کا پتھر لگا دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اور نوازا ہے, آپ ایک فلور بنا دیجئے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اور نوازا ہے, ایک بلڈنگ بنا دیجئے. یونیورسٹی آج محتاج ہے آپ کے ہر طرح کے تعاون کا. اگر 2 سال کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد آپ مجھے 100 کروڑ روپیہ لا کے دیجیے گا کہ یونیورسٹی بنا لیجیے, تو میں یونیورسٹی نہیں بنا سکتا ہوں. اس لیے کہ یہ جو لیٹر آف انٹینٹ ہے یہ اس کی مدت ختم ہونے کے بعد پیسہ بیکار ہے. صدیوں میں ایسا کم موقع آتا ہے کہ یونیورسٹی بنائی جاتی ہے. 19ویں صدی میں آپ گنیے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کتنی بنی ہے, انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں, انگلیوں پہ. تو ایسا موقع صدیوں میں بہت کم آتا ہے کہ یونیورسٹی ہم بنائیں. آج اپنے جماعت کے لوگ ہندوستان میں 4 سے 5 کروڑ ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. آپ وہیں پر دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ہمارے سکھ کمیونٹی کے بھائی لوگ, وہ لوگ 2% سے بھی کم ہیں. ان کے پاس 10 یونیورسٹی ہیں, 10. ہمارے ہندوستان میں ہمارے ایک سماج کے بھائی ہیں جین کمیونٹی کے لوگ, وہ بلو 1%, 1% سے بھی کم ہیں. ان کے پاس بھی 10 یونیورسٹی ہیں. اور ہم ہندوستان میں مسلمان لوگ 13% ہیں, لگ بھگ 30-40 کروڑ کے لگ بھگ میں شاید ہوں, اور ان میں سے جماعت اہل حدیث کی تعداد 4 سے 5 کروڑ ہونے کا امکان ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس مبارک کام کو سب لوگ مل کر پورا کریں اور اپنے لیے, اپنے جماعت کے لیے, سب لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہم بنائیں کہ ہمارا اگلا نسل تعلیم یافتہ ہو, پڑھ لکھ کر پکا سچا مسلمان بنے, پکا سچا ہندوستانی بنے. ہندوستان کے تعمیر و ترقی میں ہم لوگوں کا ایک نمایاں کردار ہو. یہ
یونیورسٹی کے ذریعے انشاءاللہ امکان ہے، ہماری امیدیں ہیں۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، 3 بجنے جا رہا ہے، کچھ دیر بعد عصر کا وقت ہو جائے گا، تو میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کروں گا اور آپ تمام لوگوں کو خصوصی دعوت دیتا ہوں کشن گنج آنے کے لیے۔ کشن گنج آئے، دیکھیں، یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، 70% مسلمان وہاں رہتے ہیں اس علاقے میں، اور الحمدللہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ آئیں گے تو۔ اور بنگلور سے، حیدرآباد سے ڈیلی کئی ایک فلائٹ ہے، بنگلور سے اگر آپ جائیں گے تو صبح جا کر شام کو واپس آ سکتے ہیں، اس طرح سے فلائٹ کا انتظام ہے۔ اور کشن گنج کے قریب میں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے دارجلنگ، تو بچوں کے ساتھ آئیں گے تو دارجلنگ کا بھی سیر ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ امام بخاری یونیورسٹی کی بھی زیارت کر لیں گے، اور بچے خوش ہو جائیں گے کہ بھائی بہت دن بعد جو ہے ہم لوگوں کو گھومنے کا موقع مل رہا ہے۔ قل سیروا فی الارض، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ گھومیے، دیکھیے دنیا میں کیا ہے اللہ رب العالمین کی نشانیاں۔ تو یہ دعوت خاص ہے آپ لوگوں کے لیے کشن گنج آنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو آج کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے لیے ایک اس پروجیکٹ کے لیے ایک اچھا ذریعہ بنے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ شیخ محترم نے بڑی اچھی بات بتائی کہ علم کے ذریعے اللہ رب العالمین مرتبے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے عیال میں آپ کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں امیر محترم جناب بابا نظر محمد خان صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلبرگہ کی جمعیت کو یہ موقع دیا کہ امام بخاری یونیورسٹی جو بہار میں کشن گنج میں بننے جا رہی ہے، کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں اس یونیورسٹی میں بنانے میں ہمارا جو کچھ بھی تعاون ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص شیخ محترم مطیع الرحمان مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے، جنہوں نے ایک لمبا طویل سفر کر کے گلبرگہ پہنچے، اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اس یونیورسٹی میں اپنا تعاون کر سکیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی شیخ نے تفصیل میں بات بتائی، اس میں موٹی باتیں یہ ہیں کہ یہ پہلی بات تو جو ہے مسلمانوں کو یونیورسٹی ملنا ہی بڑی مشکل کی بات ہے، اور دوسری سونے پہ سہاگا سلفی اور اہل حدیث حضرات کو ملنا یہ تو بہت بڑا بات ہے، کہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں یہ پہلی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے جو جمعیت اہل حدیث منہج سلف کی ہے، لوگوں کے ہاتھ میں یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ تو ہمارا پہلا فریضہ، میں اسپیشلی میں اس ویڈیو کے تحت پوری جماعت کو اپیل کرتا ہوں کہ جیسا نے شیخ بتایا کہ بھائی ہمیں 1200 روپے میں 1 اسکوائر فٹ دینا پڑے گا، تو میں تمام جماعت کے مرد اور خواتین اور بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ اپنا انڈیویجول اس میں حصہ لیں۔ اب تک ہم لوگ مسجدوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ تعاون کیے ہیں، یہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ آنے والے نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آنے والے نسلیں انشاءاللہ ہم لوگوں کو دعائیں دیں گی، ہم لوگوں کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ثواب جاریہ بنے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے شیخ محترم کو یہ توقع دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں ہم جماعت کے حضرات میٹنگ لے کر اس کو ایک اچھی شکل لے کر ایک جمعہ میں تمام ڈسٹرکٹ کے اور گلبرگہ کے مساجد میں باضابطہ رسید بک چھپا کے اور انڈیویجول جو ایسے اس کے تعارف ہے
یہ جو پامپلیٹ کا تعارف ہے اور یہ جو آپ بروچر بنائے ہیں اس کا تعارف انشاءاللہ پورے ضلع میں، دونوں ضلع میں، گلبرگہ اور یادگیر ضلع میں پہنچے گا اور گھر گھر جائے گا انشاءاللہ. اور ہم آپ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. ہم جو ہے اس یونیورسٹی کو بنانے میں ہم گلبرگہ کی جمعیت انشاءاللہ رات دن کوشش کریں گے تو ہم میکسیمم آپ کو تعاون بھیجنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. اور میں حاضرین مجلس اور جماعت کے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کو اپنے دوست احباب، اپنے گھروں میں، اپنے ماں بہنوں میں ترغیب دلائیے تاکہ ہم یہ جو ہے جلد سے جلد پیسہ جمع کر کے شیخ محترم کے ادارے کو باضابطہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، ہم اپنی جماعت کے اکاؤنٹ سے یہاں ٹرانسفر کریں گے اور ایک بڑی رقم جو ہے گلبرگہ کی ہم کوشش کریں گے کہ بھائی ہمارے گلبرگہ کی جماعت کا نام ہو، کسی کا نام نہ ہو، گلبرگہ کی جمعیت کا نام سے کم ایک فلور بن سکے، کم سے کم جو ہے کئی کلاس بن سکے. یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز گلبرگہ کی جمعیت کے نام سے. میں آخر میں ہمارے عبدالسلام صاحب وشاکھاپٹنم سے تشریف لائے ہیں. آپ سے غیبانہ تعارف ایک زمانے سے تھا اور آج جو ہے آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ قبول کرے. شیخ ہمارے وجے واڑہ سے، وشاکھاپٹنم سے نہیں، ہمارے وجے واڑہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے جماعت کے ساتھی حیدرآباد کے بھی تشریف لائے ہیں. میں تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو اور جانے کو قبول فرمائے. اور جماعت کے افراد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. میں اسی طرح امید بھی کرتا ہوں کہ بھی اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. اس کے بعد میں شیخ عبدالسلام صاحب وشاکھاپٹنم ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي وصدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام تعریف اس رب العالمین کی جس نے آج بہترین موقع عطا کیا ہے اپنے قیمتی اور سب سے دنیا کی بہترین گھر اپنے گھر میں ہم تمام لوگوں کو بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سننے کی توفیق عطا کیا. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس اللہ رب العالمین کا جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے پیارے بھائی جناب بابا خان صاحب کی جس نے تمام لوگوں کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا موقع عطا کیا. بہت کم وقت، کافی وقت ہو گیا ہے، 4-5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں صوبے بہار سے تعلقات رکھتا ہوں. پوری خاندان ہمارے آندھرا پردیش وشاکھاپٹنم میں سیٹل ہو گئے ہیں. ہجرت نہیں کیا، مائگریٹ نہیں کیا. ابھی ہمارے بہار میں قاری بدود زمان صاحب جہاں کے رہنے والے ہیں اسی علاقے کے قریب کا میں رہنے والا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے علاقے کی خوبی میرے بچپن میں وہ بتا دوں. ہو سکتا ہے الحمدللہ آپ کے شہر میں بھی یہ خوبی ہو اور تمام مسلمانوں کے شہروں میں یہ خوبی ہو. ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں شہر سے 10 کلومیٹر دور یہ قریہ ہے جس کو گاؤں کھیڑے بولتے ہیں. سب سے پہلے وہاں کے ماں باپ اپنے بچوں کو جب اماں ابا بولنا شروع کرتے ہیں تو علی بے کی کتاب ہاتھ میں دے کر مدرسہ بھیجتے ہیں. اور آج ہم نے شہروں میں دیکھا ہے پہلے اپنے بچوں کو ماں باپ
ABCD کی کتاب دے کر بھیجتے ہیں، بیٹا گو ٹو اسکول، اور جب وہ جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ہائی مامی ڈیڈی کہتے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتا ہے بائے بیٹا۔ مطلب یہ ہوا اپنے اولاد کو کہتا ہے جا بیٹا تو تباہ ہو جا، اور اولاد اپنے ماں باپ کو کہتا ہے امی ڈیڈی تو بھی برباد ہو جا۔ تو میں اپنی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب ہدایت یاب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی سنت کو پکڑ رکھا ہے جو اس زمین پر، اس روح زمین پر ایک بھی مرتبہ فکر کے اندر وہ سنت رائج نہیں ہے، اور اس سنت سے محروم ہے، اور جو سنت سے محروم رہے گا، ایک سنت چھوڑے گا، اس کے اندر ایک بدعت داخل ہوگا۔ وہی سنت ہے خطبہ حاجہ، خطبہ مسنون، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کسی واعظ نصیحت اور کسی خطبہ میں، نکاح کے خطبہ، جمعہ کے خطبہ میں آپ نے نہیں چھوڑا، اور اس سنت کو صرف مسلک اہل حدیث اپنا کر ہے۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے بدترین طریقہ دین وہ ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کے اور لے جاتی ہے۔ آج اس زمین پر جتنے بھی مرتبہ فکر ہے، 4 ائمہ 4 کو ماننے والے، آج تک آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں، ہم سمجھتے ہیں خاندانی سلفی نہیں ہوں گے، ہندوستان میں، پورے دنیا میں 3 جگہ مشہور جگہ ہیں جہاں نیت کر کے سفر کرنے کا حکم اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم آپ کو ہے۔ سب سے پہلا بیت اللہ مکہ شریف، دوسرا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے، تیسرا بیت المقدس۔ ہندوستان میں 2 جگہ مشہور ہے، KBN، اور آپ اس KBN شہر کے رہنے والے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں، پہلے ہوں گے زمانے جاہلیت میں، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے مشہور جگہ کے رہنے والے خواجہ بندہ نواز۔ تو ہو گئے، آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے سارے ولیوں کی بات کر لیں، سارے بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار محقق اور محدث کی بات کر لیں، کوئی رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، ذکر ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین نے مخصوص فرشتے کے نزول اور اس محفل کو اپنے رحمت کے سایہ فغن کر لیتے ہیں، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور سننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری چھوٹی میں کوئی مقرر نہیں لکھا، دل آپ لوگوں کو دیکھ کر آج زندگی میں کسی سے ریفر نہیں کروں، مثال نہیں ہوگا، میری زندگی 23 سال پہلے بہت بڑی گمراہی کی زندگی تھی، قرآن حدیث کس کو بولتے ہیں اس کا علم ہم کو نہیں تھا، جب کھیلا کرتے تھے، جھگڑا ہوا کرتا بچوں سے، تو کہا کرتے تھے قرآن قسم حدیث قسم مار دیں گے، چھین لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور وہ دین کی سمجھ اسی لیے عطا کیا کہ اردو کی تعلیم اور عربی کی تعلیم تھی، اگر پڑھنا نہیں آتا تو شاید مشکل تھا، اللہ ہدایت تو بہت سے نہیں پڑھنے والے کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن آسان میرے لیے ہوا کہ اردو کی تعلیم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین کی شعور عطا کیا، ایک سلفی عالم بہار دیو تھا، جہاں علماء صادق پور کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آزادی سے قبل 50,000 علماء اہل حدیث کو شہید کر کے بلڈروں کے نیچے، بلڈوزر کو نیچے رکھ کر اوپر چلا دیا گیا اور پیڑوں میں لٹکا کر پھانسی دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں علماء صادق پور۔ وہاں کے ایک عالم آئے، ایسے درس دیتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا سن کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات ہو، جس کا دل مردہ ہو گیا ہوگا، سیاہ ہو گیا ہوگا، اس کو ہی خراب کرے گا، بڑا اچھا آپ کو لگتا تھا۔ بات سنتے سنتے اچھا لگا، میرے اپنے حقیقی بھائی، بڑے بھائی سے بات میں بحث ہو گئی ہے، مناظرہ کی نوبت آ گئی ہے، بڑی لمبی کہانی، کافی وقت لگے گا، معافی چاہتا ہوں، بات میں مناظرہ ہو گیا بھائی سے، وہ اپنے عالموں کو لائے، میں اپنے عالموں کو لایا، اس میں مولانا جانتے ہیں ہمارے مفتی الرحمان مدنی رحمۃ اللہ، ایک وجے واڑہ کے بہت اچھے عالم ہیں، دکتور کہتے ہیں، جو
جو انگریزی میں جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں، عربی میں ریسرچ کرنے والے کو دکتور کہتے ہیں. دکتور سعید احمد مدنی حفظ اللہ سے تعلقات تھے، اور ان کے بھائی ہے عبد الواحد مدنی. ان کو بلایا، مناظرہ ہوا مسجد میں بیٹھ کے نیت کے اوپر کہ لفظی نیت بدعت ہے. 9 بجے عشاء کے بعد بیٹھک ہوئی اور 3 بجے تک نیت کے اوپر بحث چلتا رہا. لاسٹ میں لوگ تنگ آ کے کہہ دیا جو مخالف پارٹی تھے کہ ہم سب کریں گے، ہم سن کر ایمان لانے والے ہیں، ہم 11ویں کریں گے 12ویں کریں گے. نیت لفظی نیت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے ارادے کو. تو ابھی ہمارے پاس الحمدللہ بہترین ہتھیار ہے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ قرآن حدیث کا ہتھیار ہے. قرآن حدیث سے دلائل دے. ہم اہل حدیث صرف چند مخصوص چیزوں پہ لڑتے بگڑتے رہتے ہیں. آمین بالجہر، رفع الیدین، سورہ فاتحہ. کڑپا ایک جگہ ہے، بابا خان صاحب جانتے ہیں، کڑپا آندھرا پردیش میں ہے. وہاں مسجد کو سامنے کی پارٹی، وہ جو مخالف پارٹی ہوتے ہیں، نام نہیں لوں گا الحمدللہ، لیکن کچھ ایسے دین کی باتیں ہوتی ہیں جذبات میں آ کر کہنا ہوتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً کوئی اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا. آپ نے ان کو نصیحت کیا کہ دیکھو تم یہاں جانے سے پہلے کچھ مت کہنا ورنہ تکلیف ہوگا، آپ کو برداشت نہیں ہوگا. آپ نے کلمے کا اقرار کر لیا اور آپ کی بہت اچھی پٹائی ہو گئی. تو کبھی کبھی جذبات میں دل مانتا نہیں ہے، کہنے کا دل کرتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد توڑ دیے. اپنے مسلمانوں نے فوٹو میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا، اخبار میں آیا. گنٹور میں مسجد 2 بار بنائی گئی، توڑ دیا گیا. نیلور میں مسجد ہم خود یہی گناہگار، جب 1997 میں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیا تو 2 بڑے بڑے علماء اکرام کو اور اپنے علاقے کے 10 لوگوں کو لے جا کر مناظرہ کیا. چیلنج کر کے چھت کے اوپر چڑھ کے کوئی ہے تو مناظرہ کرنے والا آ جاؤ، کوئی نہیں ہے. مسجد کو وہاں آباد کیا اور آنے کے چند دنوں کے بعد مسجد میں آگ لگا دیا. مسجد میں آگ لگا دیا. تو ہم دلائل جو ہے نا حکمت سے نہیں دیتے. ہمارے پاس بہترین ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جس کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر ختم کرتا ہوں. جو میرے پیارے بھائی، میرے عزیز، جن کا نام میں پچھلے 22 سال سے سن رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے جس راستہ چلنا چاہتا ہے میں اس کو وہ راستہ متوجہ کر دو، پھیر دیتا ہوں. میری بڑی دلی تمنا تھی کہ بابا صاحب سے ملے. میں تو بہت ادنا سا تاجر ہوں، معمولی سا تاجر ہوں. ایک ایسا بزنس ہے کہ آپ لوگ سن کر دنگ رہ جائیں گے. ڈاؤن ہوا چیزوں کو چارج کر رہا ہوں. مردے میں جان ڈالنے کے کام اللہ رب العالمین کا اہل حدیث ایسی غلطی نہیں کر رہا ہوں میں انشاءاللہ. ہم چارج کرتے ہیں، کمزور چیزوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جاندار بیٹری کا کاروبار ہے. بیٹری جب ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کو چارج کر کے جاندار بناتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسی ہتھیار ہے، اس ڈنڈے کو استعمال کرے. احمد رضا کے بندے کبھی نہ ہوں گے ٹھنڈے جب تک نہ پڑیں گے ڈنڈے. ہم قرآن حدیث کے دلائل پیش کریں اور دلائل سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دلائل کے سامنے جو بدنصیب ہوگا، پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہے، نام سنا ہوگا آپ کو. یوٹیوب پہ تو بہت شوقین ہے لوگ، اکثر نماز بھی پڑھتے ہیں اور گھروں میں جا کے یوٹیوب پہ فلم بھی دیکھ لیتے ہیں اور سیریل بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک طارق مسعود نام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، دنیا میں بہت مشہور ہیں. وہ کبھی کبھی سچی بات کہہ جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے سچی بات کہلوا دیتا ہے. وہ پہلا بندہ ہے احناف مسلک کے اسکالر میں جو ڈنکے کے چوٹ پہ تعریف کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مسلک ہے، دنیا میں کوئی جماعت ہے جو شرک اور بدعت سے پاک ہے تو وہ اہل حدیث ہے. آپ یہ یوٹیوب کھول لیں، دیکھ لیں، اور کوئی بھی ایسا احناف یا مرتبہ فقہ چاہے اربعہ کو ماننے والا عالم کبھی یہ بات نہیں کہتا ہے کہ اہل حدیث ہی ایک ایسا مسلک جماعت بدعت سے پاک ہے. اور آج ہم آپ بدعت سے پاک اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو ہم انشاءاللہ پکڑے ہیں.
پکڑے رہیں گے اور قیامت کے صبح تک اپنی زندگی کے تاحیات انشاءاللہ پکڑے رہیں گے اور ہرگز گمراہی نہیں آئے گی. ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جب اعلان کرتے تھے کہ کون کتنا مال دے گا تو ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر تم کیا لے کر آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال آپ کے خدمت میں لایا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر پہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں. اے ابو بکر صدیق تم کیا لے کر آئے رضی اللہ عنہ؟ ابو بکر صدیق کی بات سن لیجئے اور میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک چھوٹا سا اعلان کرتا ہوں. اللہ مجھے ریا نمود سے بچائے. میں اس لائق بھی نہیں ہوں لیکن میرے پاس جو بھی ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے ہمارے ہر چیز کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سارا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. اے ابو بکر صدیق تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھے؟ یا رسول اللہ آپ اور اللہ کا محبت ہوتا ہے. تو اتنے شفقت لے کے گئے. میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں ہمارے مولانا مفتی الرحمان مدنی حفظ اللہ کے یونیورسٹی کے لیے اللہ جو مال دیا ہے اس مال میں سے میں 100 فیٹ 1,20,000 روپیہ اعلان کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے اپنے حیثیت کے مطابق 1,200 2,400 3,600 جو اللہ آپ کو توفیق دے آپ بعد میں اعلان کر دیجئے یا لکھا دیجئے یا جیسے ہمارے بابا صاحب ہمارے بابا خان صاحب اعلان کیا کہ بعد میں منظم طریقے سے اعلان کر کے آپ لوگوں سے کلیکشن کر کے اس یونیورسٹی کے لیے تعاون کیا جائے گا. تعلیم سب سے اہم چیز ہے. تعلیم جو ہے کوئی اہل حدیث جاہل بتے جاہل مسلمان کبھی جاہل نہیں ہوتا کیونکہ جاہل جو ہے اس چوپائے جانور کے برابر ہے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور دیہات کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے دیہات میں جب جانور گھاس چرتے ہیں چرنا کہتے ہیں کھانے کو تو جانور جب چرتے ہیں نا تو ایک گوبری نکالتے ہیں پیخانہ لیٹرین گوبری 10-15 دن میں سوکھ جاتا ہے. سوکھنے کے بعد اوپر سخت پاپڑی ہو جاتا ہے نیچے نرم رہتا ہے. جانور اس کے اوپر گھاس نکل جاتا ہے ہرا رنگ کا بہت بہترین گھاس دودھ بولتے ہیں دودھ مطلب تازہ گھاس. تو جب جانور اس گھاس کو کھانے جاتا ہے تو جب اوپر کا گھاس کھا لیتا ہے تو اپنے منہ کو دباتا ہے تو اس گوبری میں لگتا ہے تو وہ کھراٹے مارتا ہے چون کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی کہ اچھی چیز کو کھا لیتا ہے اور غلاظت کو چھوڑ دیتا ہے. تو جاہل جو ہے چوپائے جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے علم سیکھنا ہر مسلمان عورت مرد پہ فرض ہے اور ہم الحمدللہ اپنے آپ کو کبھی کوئی اہل حدیث جاہل نہیں ہوتے. اگر جاہل ہوتے تو نہ اللہ کو پہچانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے. آج کی بات میں یہاں سے ختم کرتا ہوں اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس اللہ رب العالمین کی کہ 23 سال میں پہلی بار زندگی میں موقع ملا ہے. یہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے عزیز اور امیر محترم جناب بابا خان صاحب جن کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے تمنا کرتے تھے. میری حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں چھوٹا سا تاکر ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات غور سے سنا اور مجھے موقع دیا. اس موقع کے لیے میں تمام لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء بارک اللہ فیکم. اللہ رب العالمین عبدالسلام صاحب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کے تعاون کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ کے ایمان پر زندہ رکھے اور تمام کو ثابت قدم رکھے ایمان پر. جو توحید کی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے اللہ رب العالمین اس توحید پر مرتے دم تک اس پر جم جانے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اس کی توفیق اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. آخری چیز یہ کہ تمام آنے والے مہمانوں کا بالخصوص شیخ مفتی الرحمان مدنی حفیظہ اللہ کا، اشتیاق احمد سلفی صاحب کا، عبدالسلام صاحب کا اور دیگر عمائدین کا، امیر محترم جناب بابا نظر محمد صاحب کا، سیکریٹری صاحب کا اور رئیس العلماء شیخ سلیم صاحب چکو کا، تمام کا اور تمام حاضرین کا
چھوٹے بڑے اور تمام بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرے اور تمام کے آنے کو، ہمارے آنے کو اور مل بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے، تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔